بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ایک اور چھوٹی سی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میری زندگی کا بہت اہم انسان آ رہا تھا، وہ انسان جس کے نام سے منسوب ہو پچھلے 5 سالوں سے منتظر تھے، وہ انسان جس نے زمانے بھر سے ٹکر لے کر مجھے اپنایا تھا۔ عارف مجھ سے نکاح کرنے کے چند ہی روز بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے بیرون ملک جا بسا تھا۔ آج وہ پھر سے 5 سال بعد میرے گھر آ رہا تھا۔ شاید وہ میری رخصتی کی بات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ میری اس ذلت بری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی اور میں آرام سے پیا کے دیس شہزادیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ میں جو زندگی گزار رہی تھی یہ صرف میرا دل ہی جانتا تھا کہ اس زندگی نے مجھے دن رات کتنی بڑی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خیر، میں نے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ شام کا وقت ہونے کو تھا جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسب توقع سامنے عارف کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے آئی۔ وہ ہمیشہ سے بڑا مؤدب ثابت ہوا تھا، خاموشی سے مہمان خانے آ کر بیٹھ گیا۔ گھر پر اماں کے علاوہ ابا بھی موجود تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں عارف کے لیے چائے لے کر آئی تو ہمارے درمیان رسمی سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد وہ چائے پیتے میری جانب بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جن کے ساتھ میں مزید سمٹ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عجیب سا احساس تھا، نہ جانے وہ کیا تھا، جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم بولا، آنٹی، سنا ہے آپ کی بیٹی شعر بہت اچھے پڑھتی ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ عارف کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ایک دم چونک سی گئی، مگر میں نے جذبات کو قابو کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی، بیٹی، تمہارے شوہر ہیں، کوئی فرمائش کر رہا ہے تو پوری کر دو۔ اماں کی بات سن کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ عارف کے نظریں متواتر میرے چہرے پر مرکوز تھی، جیسے وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہو یا کچھ کھوج رہا ہو۔ میں نے نگاہیں جھکا لیں اور شعر پڑھنے لگی۔ عارف دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کیونکہ شعر ختم ہو جانے کے چند منٹ تک وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اماں کے پکڑنے پر ایک دم چونک کر اماں کی جانب دیکھنے لگا اور ساتھ ہی مجھے بہت داد دی، لیکن اس کا داد دینے کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے بازاری عورت کے حسن کی تعریف کی جاتی ہو۔ اب میں روز اپنی آنکھوں کو خوبصورت میک اپ سے سجا کر صرف سقاف تلے چھپاتی اور اپنے چہرے کو بھی نقاب میں چھپا لیتی، پھر فیس بک پر لوگوں سے ایسی ایسی باتیں کرتی جو کسی عزت دار کے گھرانے کی لڑکی نہیں کرتی۔ شروع میں مجھے بے حد جھجک محسوس ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ میری زندگی کا حصہ بننے لگا۔ پھر میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا، جس پر میں اپنی ہی ویڈیو لگا لیا کرتی تھی۔ میں لوگوں کو گانے سناتی، کئی نوجوان لڑکوں کے لیے شعر پڑھا کرتی۔ ہزاروں لوگ مجھے داد دیتے، ہر ایک آنکھوں اور آواز کا دیوانہ تھا۔ آہستہ آہستہ میری شہرت بڑھنے لگی، میرے فینز کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں ہو گئی۔ اس مقام تک آنے میں اچھی خاصی محنت کی تھی، لیکن یہ میں بھول گئی تھی کہ آج کل ہر انسان جدید ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکا ہے، کہیں کوئی اپنا مجھے پہچان نہ لے۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ یہ سب چھوڑ دوں، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ماں باپ کا اچھا علاج ہونے لگا، میں کسی طور یہ سب چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جن بہنوں کے بھائی جیتے جی مر جائیں وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دن ہفتوں، ہفتے سالوں میں گزر گئے۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ اگر عارف کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا تو میرا کیا بنے گا، کہ وہ دن آ ہی گیا کہ عارف کے سامنے میرا یہ راز کھل گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کی زندگی اتنی آسانی سے کہاں تمام ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کئی دن عارف کے دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ کٹ گئے۔ میں وہ رقم استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے۔ مجھے پھر سے اس کیمرے اور موبائل کا سہارا لینا پڑا۔ میں روز خود کو ملامت کرتی،
लेकिन फिर मजबूर होकर वही गुनाह कर बैठती। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये गुनाह मेरे गले का तोक बन जाएगा। एक रोज़ मुझे घर का सामान लेने बाहर जाना पड़ा। मेरी चादर सूखने के लिए डाली हुई थी। तुम्हारे चेहरे से कोई गर्ज नहीं है। वो टार्च मेरी आंखों पर लगाए मुझे घूर रहा था। वो बिल्कुल पागल लग रहा था। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। अम्मा भागती हुई मेरे पास आई और मुझे बुरी तरह पीटने लगी। कहाँ चली गई थी तू? तेरे बाप तेरी याद में मौत के मुंह में चला गया। अम्मा की हालत देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर में मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। ज़ाहिर है मुझे लोगों के इस सवाल का भी जवाब देना था कि रात के इस पहर घर से बाहर गुजार कर कहाँ से आई हूँ। मेरे अब्बा की चारपाई उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाई जा रही थी और मैं वहीं ज़मीन पर बैठी ज़ारोगतार खामोशी से आंसू बहा रही थी। अम्मा मुझे रोते हुए पीटते हुए वहां से उठाकर कमरे में ले आई। इन्होंने मुझे बताया कि रात को अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी और तुम घर पर नहीं थी। खांसते खांसते इनकी जान निकल गई। ये कहकर अम्मा फिर से रोने लगी। तू कहाँ चली गई थी? अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। हम माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगे। एक अम्मा ही बेटी के दिल का हाल समझ सकती है। अम्मा ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। फिर अब्बा की मौत को चंद दिन ही गुजरे थे कि मोहल्ले वालों ने हमें निकाल दिया। वो एक घर ही हमारा वाहद सहारा था। हमने वो घर बेच दिया और दूसरे गांव में किराए के मकान में रहने लगे। ये राज आज तक दिल में महफूज है कि रात को क्या हुआ था। मेरे भाई को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। मैं हर वक्त अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मैंने नए मोहल्ले में अपनी जान पहचान बना ली है। मैं कैसे भूल सकती थी कि बेशक सारी दुनिया हमें छोड़ दे लेकिन अल्लाह हमें नहीं छोड़ता। अब मैंने अपने रब का सहारा लिया है। मैं मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ और बाकी वक्त अपने घर के कामों और अम्मा की खिदमत में गुजारती हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया तो फिर मोहल्ले के लोग हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे इस रात का राज अपनी माँ को बता देना चाहिए या फिर ज़िंदगी इसी तरह खामोशी से चलती रहे जैसे कुछ सालों से चल रही है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।